ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا. بے پناہ شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے. جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور رب کریم اس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. بہت مہربان ہے، وہ بہت کریم ہے. وہ ہمیں اس انداز سے چاہنے والا ہے کہ ہم اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر مخلوق سے پیار فرمانے والا ہے، وہ کس قدر چاہنے والا ہے اپنے بندوں کو. اگر والدین کی جو اولاد کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں، ماں جس کی اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اگر یہ ساری محبتیں اٹھا کر ایک طرف رکھی جائیں اور ایک طرف ہمارا مولا کریم وہ جو ہمارے سے محبت فرماتا ہے، وہ جو ہمیں چاہتا ہے، ہم اس کی مثال یوں دے سکتے ہیں کہ یہ رائی کے دانے برابر بھی اس کی وقت نہیں ہے. جس انداز سے وہ ہمیں ہمارے ساتھ محبت فرماتا ہے. اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کس انداز سے آئے اور کس انداز سے اپنے بندوں کو نواز ڈالے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ کریم کے کرم کے بارے میں، اس کے فضل کے بارے میں، اس کے احسانوں کے بارے میں ہمیں جاننا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کرنے والے، اس کے ساتھ ہمارا رابطہ جوڑنے والے، اس کی ذات پاک سے ہمیں روشناس فرمانے والے بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. اور اگر ہمیں اپنے رب کریم کے کرم کے بارے میں، اس کے فضل کے بارے میں، اس کے احسانوں کے بارے میں بھی جاننا ہے تو سوائے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں اور کہیں اس کی خبر نہیں مل سکتی. ہم جان نہیں سکتے، ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے بندوں کے ساتھ اس انداز سے محبت فرمانے والا ہے، اتنا پیار فرمانے والا ہے کہ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی کر بیٹھے، اس کی آواز ہلکی کرے، تو وہ اسے ندامت محسوس ہو. اور یہ ندامت بھی اگر کبھی کسی کو محسوس ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ کسی سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کسی کو کچھ کہہ بیٹھے، یا حقوق العباد کی بات ہو، کسی کے ساتھ
کوئی زیادتی کر بیٹھے یا شریعت مطہرہ کے معاملات ہوں کہ کسی جگہ انسان کمزور ہے، عاجز ہے، کسی مقام پر کسی جگہ اس سے کوئی کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو جائے اور پھر وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے اس چیز کو کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، وہ رات کو بستر پہ لیٹے اور اسے نیند نہ آئے، اس کے دل میں اس چیز کا خیال ہو کہ میرے سے کیا ہو گیا، میں کیا کر بیٹھا، اور اسی وقت دل میں اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق اللہ کریم کے ساتھ ہے تو اپنے رب کریم کے آگے کھڑا ہو جائے، وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ندامت محسوس کرے۔ تو جو میں حدیث مبارک پیش کر رہا تھا وقت بھی نہیں ہے، اگر اس کے حوالے سے بات کروں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرماتے ہیں کہ اگر ادھر کا معاملہ ہے اور اس سے ندامت محسوس ہوتی ہے اور اس کی آنکھ میں پانی اکٹھا ہوتا ہے جسے ہم آنسو کہتے ہیں اور وہ بہہ نکلتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ پانی کا قطرہ اس کی آنکھ سے بہنے کے بعد داڑھی تک بعد میں پہنچتا ہے، جہاں سے داڑھی شروع ہوتی ہے، اور میرا رب اس کے گناہ کو پہلے معاف فرماتا ہے۔ اور وہ جو میں بات کر رہا تھا میں نے اس لیے حدیث مبارک پہلے آپ احباب کے آگے رکھ دی کہ یہ نہ ہو کہ میں خطبے کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور یہ رہ جائے۔ جو میں بات کرنے چلا تھا کہ اگر دل میں انسان محسوس کرے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوتی ہے کسی کے بارے میں، ابھی اس طرح کریں گے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، بات خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہو جائیں تاکہ لوگوں کے لیے آگے ہو جائیں۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ دل میں محسوس ہونا، احساس پیدا ہونا، اور جسے احساس ہے وہ سمجھے کہ اس کے رب کا اس کے اوپر بہت کرم ہے۔ معاملہ یوں ہوتا ہے کہ یہ دل اس کے اوپر انسان سے کوئی ایک کوتاہی ہوتی ہے اور سارا دار و مدار اسی کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے جسم کا کون سا ٹکڑا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا دل ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو سمجھو سب ٹھیک ہے، اور اگر یہی نہیں ٹھیک، اسی اولیاء کسی قسم کا بنا رکھے ہے، زبان پہ کچھ ہے، چہروں کو خوب سجا رکھا ہے، لیکن اگر دل کا معاملہ خراب ہے تو پھر مسئلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہم قربان جائیں وہی اللہ کریم کے کرم پر، اس کے فضل پر، اس کے احسانوں پر، کہ جس حوالے سے میں مختصر سی اس وقت خطبے سے پہلے آپ احباب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب رات کو جب شفیع میں محفل ہو رہی تھی تو غالباً یعقوب صاحب نعت پاک پڑھ رہے تھے کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ نہیں کیا شعر تھے اس کے، تو ساڈا کی حال ہوندا، اسی کتھے جاندے، کیڑا کی کیفیت ہوندی ساری، کیونکہ آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں نا دوستوں، یہ بھی پھر اللہ کریم کے کرم کی، اس کے فضل کی اور اسی کے احسانوں کی بات ہے کہ اس نے اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ ہمیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان رونق افروز ہیں۔ اور یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ دل کی بات، اور پھر میں نے آپ احباب سے بات کی کہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، وگرنہ ایک لمحہ نہیں لگتا تھا، چہرے بگڑ جاتے تھے، ماتھے پہ لکھا جاتا تھا، بندہ زور و شور سے تقریر کر رہا ہوتا تھا، ماتھے پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق ہے، یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا آ جاتا تھا، مٹانے والے سر توڑ کوشش کرتا لیکن وہ مٹ نہ پاتا کہ یہ ادھر ایک جھوٹا رہتا ہے۔ آج ان تمام سارے سلسلوں کے باوجود
ہم چلتے چلے جا رہے ہیں سارے معاملات کے. تو یہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر کرم، فضل اور احسان، اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں امتی بنا کے رکھا ہے. واپس آتا ہوں وہی جو میں بات کر رہا تھا اب آپ سے کہ